سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو ایک تسلسل کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے تمام وقوع پذیر ہونے والے تمام حادثات و واقعات کو عوام تک آسان پیراہے میں پہنچایا جا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ تبارک و تعالی مزید محبتوں کے نور سے منور فرمائے۔ گزشتہ ہمارے دروس غزوہ احد کے حوالے سے جاری تھے، اور پھر ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ غزوہ احد کے وقوع پذیر ہونے کے حالات و واقعات، غزوہ احد کے لیے سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اور منافقین کا راستے سے واپس لوٹ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ احد کے اندر چند صحابہ کو ایک بلند مقام پر اور ایک پہاڑی کے اوپر اپنے دوسرے حکم یعنی حکم ثانی تک ٹھہرنے کا فرمانا اور اس کے بعد اپنی صفوں کو ترتیب دینا، مسلمانوں کا انتہائی جرأت مندی کے ساتھ غزوہ احد میں کفار پر غلبہ حاصل کرنا، اور پھر ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے حکم ملے بغیر ہی پہاڑی سے نیچے تشریف لے آنا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک کثیر جانی اور مالی نقصان کا سبب بنا۔ بہرحال مسلمانوں کی طرف اگر دیکھا جائے اس جنگ کے تناظر میں تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور کفار اپنے خیال کے مطابق بحیثیت ایک فاتح اس میدان سے واپس لوٹے، جو کہ ان کی غلط فہمی تھی، جس سلسلے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ کفار کو اپنی غلطی کا اور اپنے اس خود فریبی کے جو دعوے کا ان کا معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جلدی ہی کھول دیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، یہود و نصارہ و منافقین کے گھروں میں خوشی کے چراغ روشن تھے، لیکن صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ثانی کے منتظر تھے۔ بہرحال ایک رات مدینہ شریف میں اس حال میں گزری کہ تمام کے تمام افراد مرہم پٹی میں مشغول رہے، اور اس سلسلے کے اندر یعنی ایک رات کے اندر انسان اتنے لمبے سفر سے واپسی پر اور اتنا زخمی حالت میں ہونے کے بعد کتنا ہی آرام کر سکتا ہے، اس کا اندازہ تو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنے انہی غلاموں کو لے کر یہاں سے نکلیں جن غلاموں کے ساتھ آپ نے غزوہ احد کے میدان میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ غزوہ احد ختم ہونے کے بعد
اس قافلے کا مدینہ پہنچنا اور صرف ایک رات کا قیام، ایک رات کے قیام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملنا کہ آپ اپنے انہی غلاموں کو ساتھ لے کر غزوہ احد کے مقام پر واپس لوٹیں اور اپنے زخمی غلاموں کو تسلی و تشفیع کے ساتھ لے کر چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اس سفر کو جاری و ساری رکھے۔ تو لہٰذا آج اس موضوع پر گفتگو ہے، اس کو ہم غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ غزوہ حمراء الاسد میں اگرچہ دشمن واپس نہیں لوٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے جو بہت سے شریر طبع لوگ اشکالات غزوہ احد کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، ان کا ازالہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تن تنہا اس میدان میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن آج جس غزوہ حمراء الاسد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ مدینہ شریف لوٹنے کے ایک دن کے بعد پھر حکم ارشاد ہوا کہ آپ اپنے غلاموں کو لے کر واپس لوٹیں۔ اب صورتحال کیا رہی کہ جب مشرقین مکہ خوشی خوشی واپس لوٹ رہے تھے، میدان احد سے روانہ ہو رہے تھے، تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پر پھر آپ کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے، یعنی جنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چیلنج قبول فرما چکے تو آپ واپس مدینہ لوٹ چکے تھے۔ اب اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ حکم ارشاد ہوا تو اسی اثناء میں کفار جو مکے کی طرف گامزن تھے، سفر کر رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، انہیں راستے میں اپنی اس غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا کہ ہم اس جنگ میں گویا کہ صحیح طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم جنگ میں فاتح ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، ان کو اپنے اس دعوے کی حقیقت جلد ہی معلوم ہو گئی کہ یہ دعویٰ محض خود فریبی ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے جو بنیادی طور پر اہم کردار تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، صدیق اکبر کی ذات والا صفات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یا دیگر اہم صحابہ کرام ہیں۔ ان تمام صحابہ کی طرف کوئی بھی کافر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکا۔ چند صحابہ کرام کی شہادتیں اگرچہ ضرور ہوئیں، لیکن جو بنیادی حیثیت کے حامل لوگ ہیں مسلمانوں میں، ان کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب کفار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں یہ جنگ اتنی جلدی نہیں سمیٹنی چاہیے تھی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر صحابہ پر دوسرا حملہ کیے بغیر واپس نہیں لوٹنا چاہیے تھا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ انہیں کثیر نقصان پہنچاتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جب تک ہم شہید نہ کر لیتے ہم واپس نہ لوٹتے۔ لہٰذا ابو سفیان نے وہیں سے واپس لوٹنے کا پروگرام بنا لیا کہ ہمیں چاہیے کہ مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ جنگ کریں، اور مسلمانوں کے اندر جو اہم شخصیات ہیں، جیسا کہ میں جن کا نام لے کر اشارے دے چکا، ہمیں چاہیے کہ جب تک ان کی شہادتیں نہ ہو جائیں ہم واپس نہ لوٹیں، کیونکہ جنگ کا مقصد ہوتا ہے کسی دوسرے فریق کے مشن کو ناکام کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو یقیناً کفار کا مشن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ کفار کو محض چند شہادتیں دیکھ کر جو ایک خوشی نصیب ہوئی تھی، وہ خوشی جلد کافور ہو گئی جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اس وقت تک تو اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ لہٰذا بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اب انہیں اس بات کا احساس بھی تھا، اگرچہ ہم نے مسلمانوں کے بہت سے افراد کو شہید کیا ہے، لیکن بنیادی حیثیت کے حامل افراد ابھی تک محفوظ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم سے خطرات نہیں ٹلے، لہٰذا واپس لوٹنے کا ارادہ بنا لیا گیا۔ جب لشکر واپس پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں کرنے لگا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شدید زخمی تھے، مجاہدین اسلام کی کثیر تعداد زخموں سے چور چور تھی، بمشکل ایک رات انہوں نے اپنے گھروں میں گزاری تھی، اور بہت سے صحابہ شدید زخموں میں مبتلا تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے جسم پر شدید زخم نہ آئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی صدا سن کر تمام کے تمام صحابہ اس مہم جوئی کے لیے تیار ہو گئے، اور اس ساری گفتگو میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں یعنی حمراء الاسد کے اندر صرف انہی افراد کو جانے کی اجازت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ اب زخمی ہیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے افراد کو ساتھ لے کر جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ دم دستے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ منافق عبداللہ بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جانثاری ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کو میری کسی معاونت کی ضرورت ہو تو میں اپنے رفقا کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہی عبداللہ بن ابی ہے جو غزوہ احد پر روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے اس پیشکش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا جاؤ عورتوں کے ساتھ جا کر گھر میں آرام کرو۔ ہاں، ایک صحابی جن کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، جن کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کا مصلح کیا گیا تھا۔ اب جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب میرے والد روانہ ہوئے تھے آپ کے ساتھ تو انہوں نے مجھے عورتوں کی حفاظت کے لیے مدینہ شریف میں ہی رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اب جب میرے والد شہید ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے والد کی جگہ آپ کے ساتھ جاؤں اور آپ کے شانہ بشانہ دشمن کے ساتھ جا کر لڑوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ ان کا عذر جو تھا وہ کسی حد تک معقول بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کسی بھی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال صحابہ اکرام اگرچہ زخموں سے ناڈھال تھے، کسی کا بازو کٹ چکا تھا اور کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اور کوئی شدید زخمی تھا، کسی کا سینہ چھلنی تھا، کسی کی پشت پر تیروں اور نیزوں کے نشانات تھے، لیکن اپنے آقا کا حکم سنتے ہی تمام کے تمام افراد جو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق تھے، ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر اس عدیم المثال لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے۔ اب ان لوگوں پر سوال ہے جو ان صحابہ کی وفاؤں پر، ان صحابہ کی وفاداریوں پر حرف گیری کرتے ہیں، ان پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے مقام پر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ انہی لوگوں سے سوال ہے اس حال میں کہ جب انسان اتنا زخموں سے چور ہو اور دوبارہ اسے جنگ کے لیے کہا جائے، اور اس کا بلا تعامل بلا تردد اس بات کو قبول کر لینا، اس سے بڑھ کر تاریخ میں جرأت مندی کی کون سی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ تمام کے تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچا، یہ حمراء الاسد وہ مقام ہے جس کا فاصلہ مورخین نے مدینے سے 8 میل بتایا ہے، یعنی 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد کا مقام ہے جہاں پر یہ تمام کا تمام لشکر قیام پذیر ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں پر ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کا جو معاملہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ قبیلہ کا جو شخص معبد بن ابی معبد تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ وہ اہم واقعہ ہے جس کے بعد تمام کی تمام صورتحال بدل جاتی ہے۔ معبد بن ابی معبد چونکہ پہلے مشرک تھا، اور بعضوں نے اس کا نام معین الخزاعی لکھا ہے، معین الخزاعی یا معبد بن ابی معبد۔ یہ معبد بن ابی معبد کیونکہ مشرک تھا، اور آتے جاتے ابو سفیان کے قافلے سے اس کی اکثر اوقات ملاقات ہوتی تھی، لہٰذا ابو سفیان یہی سمجھتا رہا کہ معبد بن ابی معبد ابھی مشرک ہی ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام حمراء الاسد پر آ کر اس شخص نے شرف صحابیت کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، یہ مسلمان ہوئے۔ سیدنا معبد بن ابی معبد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ انتہائی مدبرانہ، حکیمانہ اور دور اندیشی پر مبنی فیصلہ تھا، اور اس کے فوائد مسلمانوں کو بہت ہی زبردست طریقے سے حاصل ہوئے۔ معبد بن ابی معبد تیز رفتاری کے ساتھ ابو سفیان کے لشکر کی طرف لوٹا، اور ابو سفیان اپنا لشکر واپس لا کر مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ نبرد آزما ہونے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں معبد بن معبد کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ہوئی، اور ابو سفیان نے معبد بن ابی معبد سے پوچھا، ما وراءک یا معبد، اے معبد سناؤ پیچھے کے کیا حالات ہیں۔ معبد چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اور اس بات کا علم جو ہے وہ ابو سفیان کو نہیں تھا۔ ابو سفیان یہی سمجھ رہا تھا کہ معبد بن ابی معبد تاحال مشرک ہے اور یہ ہمارا خیر خواہ ہے، لیکن معبد بن ابی معبد مسلمان ہونے کے بعد ابو سفیان کی طرف لوٹا۔ ابو سفیان نے جب پوچھا ما وراءک یا معبد، معبد سناؤ پیچھے کے حالات کیا ہیں، تو معبد بن ابی معبد نے انتہائی طریقے کے ساتھ اور حکیمانہ طریقے کے ساتھ اور انتہائی عقل مندی کے ساتھ کہا، اے ابو سفیان کچھ نہ پوچھ، محمد اور ان کے صحابہ غصے سے دانت پیس رہے ہیں اور اتنا بڑا لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ ایسا لشکر جرار میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور جو مسلمان پہلے شریک نہیں ہو سکے تھے وہ سخت نادم تھے کہ ہم نے اپنے آقا کو تن تنہا کیوں جانے دیا، اب وہ بھی مسلمان ساتھ مل کر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لہٰذا اگر میری رائے مانو تو تم اس لشکر کو لے کر واپس لوٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ مسلمان تمہیں کچل کے رکھ دیں۔ معبد بن ابی معبد کی اس گفتگو کا اثر ابو سفیان پر یہ ہوا کہ ابو سفیان خوفزدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جو ہماری رہی سہی تھوڑی سی عزت بچ گئی ہے کہ ہم یہاں مسلمانوں کے 70 افراد کو مارنے کے بعد مکہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسی عزت کے ساتھ مکہ واپس لوٹ جائیں، یہ نہ ہو کہ جب ہم واپس لوٹیں تو مسلمان ہمارے ساتھ ایسی جنگ کریں کہ جو ہمارے پاس ایک اعزاز ہے 70 مسلمانوں کو شہید کرنے کا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ لہذا ابو سفیان نے اپنے لشکر جرار سے مشورہ کیا، تمہارا کیا خیال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہم پر حملہ کرنے کے لیے پھر سے لوٹ رہے ہیں۔ تمام کے تمام لشکریوں نے مدینے کی طرف جانے کی بجائے مکے کی طرف لوٹ جانے کو ترجیح دی اور کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے ایک چال یہ چلی کہ مکہ سے آنے والے قافلوں کو جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے ان قافلوں میں ایک فرد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کسی طریقے سے خوف زدہ کر سکو، میں تمہیں زبیب، یعنی زبیب کہتے ہیں کشمش کو، یہ جو خشک میوہ جات ہوتے ہیں، بادام، اخروٹ، اس پر زبیب کا اطلاق کیا جاتا ہے اور میوہ جات پر، اور اس خشک میوہ جات کو عربی زبان میں زبیب کہا جاتا ہے۔ میں تمہیں زبیب سے بھرا ہوا ایک اونٹ دوں گا، صرف تم نے یہ کام کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو جا کر خوف زدہ کرو کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور ان پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ان افراد میں سے اس مقررہ فرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پیغام دیا کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر آپ پر حملہ کرنے کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مدینہ کی طرف لوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیک زبان کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرے رہے، لیکن ابو سفیان اور اس کے دیگر حواریوں کو لشکر جرار کے سامنے آنے کی جرت نہ ہو سکی، اسلام کے شیروں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دے سکے۔ وہاں سے دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچے، چند روز ان کا انتظار کرنے کے بعد اسلام کی فتح و ظفر کے پرچم لہراتے ہوئے بندگان خدا کا سپہ سالار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحابہ کی شان میں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غزوہ احد میں شامل ہونے والے صحابہ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن کریم ان لوگوں کی جرأت مندی اور وفاؤں کا تذکرہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم، جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں لوگوں نے کہا بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، تو ان کی دھمکیوں نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور بہترین کارساز ہے۔ اور ان کے اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا؟ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، یہ وہی اصحاب احد ہیں، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی۔ اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی کہ لشکر کفار نے لوٹ کر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی جلال میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد سومت لہم حجارۃ لو صبہوا بہا لکانوا کامث الذاہب، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان کے لیے پتھروں کو نشان زدہ کر دیا گیا ہے، اگر انہوں نے لوٹ کر ہم پر حملہ کرنے کا قصد کیا تو ان پر وہ پتھر برسائے جائیں گے کہ ان کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ کے رہ جائے گا۔ ہمراہ الاسد سے واپسی پر لشکر کفار کے 2 آدمی گرفتار ہوئے جو غالباً جاسوسی کے نقطہ نظر سے لشکر اسلام کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ایک شخص معاویہ بن مغیرہ اور دوسرا ابو عزہ الجہمی۔ ابو عزہ جنگ بدر میں بھی قید کر لیا گیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 5 کمسن بچیوں کا واسطہ دے کر رحم کی بھیک مانگی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اب پھر لشکر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار اس نیام سے باہر نکالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اب تمہیں معافی نہیں مل سکتی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اس ناہنجار کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ اور دوسرا شخص معاویہ بن مغیرہ، حضرت زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن مغیرہ کا سر قلم کر دیا۔ ہمراہ الاسد سے مسلمان فاتح قرار پا کر واپس لوٹے کیونکہ لشکر کفار دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی اصحاب، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابہ، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار ساتھیوں کا ٹولہ جن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ جب یہ لشکر واپس لوٹ آیا تو اب سن ہجری 3 سن ہجری کے اہم واقعات پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر غزوات کا معاملہ ہے۔ اسی سال سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو سال سوم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے 3 سال مدینہ شریف میں اہم واقعہ جو رونما ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائی۔ سیدہ حفصہ کے پہلے شوہر کا نام خنیس بن حذافہ الکرشی السہمی تھا۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور اس سلسلے میں آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف ملا۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی، اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف اپنے ہادی برحق کے قدموں کی طرف جا کر سکونت اختیار کی۔ حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر میں آپ نے انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا،
اور پھر میدان احد میں اپنی جان نثاری کے جوہر دکھائے اور زخمی ہو کر مدینہ واپس لوٹے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا وصال ہوا۔ ان کے وصال کے وقت سیدہ حفصہ یعنی حضرت عمر فاروق کی بیٹی کی عمر صرف 18 سال تھی، ابھی نوجوانی کے دور میں تھی، اور حضرت عمر فاروق کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ ان کی نوجوان بیٹی 18 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی۔ والدین کے لیے یقیناً اس عمر میں بچیوں کا بیوہ ہونا ایک بڑا ہی المناک ثانیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا جلد از جلد نکاح کرنا چاہتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کے لیے بہترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے مل کر اپنی بیٹی کے عقد کی گفتگو فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے عقد میں آ جائے، یہ میرے لیے انتہائی باعث عزت و سعادت ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد مکمل خاموشی اختیار فرمائی، نہ ہی اس معاملے میں اس بات فرمایا، نہ ہی اس معاملے پر نفی کا اشارہ دیا۔ حضرت عمر فاروق کو سیدنا ابو بکر صدیق کے اس رویے سے کافی زیادہ مایوسی ہوئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے دل میں تھوڑی سی رنجش بھی پیدا ہوئی کہ میں نے اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ عقد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کوئی خاطر خواہ جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کے سلسلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی۔ سید عثمان غنی نے کچھ وقت مہلت کے لیے طلب فرمایا، لیکن وقت گزرنے کے بعد آپ نے مقررہ وقت پر سیدنا عمر فاروق کی بیٹی سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، میرے کچھ حالات و واقعات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں آپ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ان دو قریبی دوستوں کے جوابات سن کر انتہائی رنج ہوا، اور آپ دونوں کی شکایت لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ جیسی جوان سالہ متقی عبادت گزار کے لیے ان دو افراد کو رشتہ پیش کیا، لیکن ان دونوں افراد نے سیدہ حفصہ سے نکاح کرنے کی ممانعت فرما دی، یعنی حامی نہیں بھری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اگر حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ کر دی جائے جو عثمان سے بہتر اور اعلیٰ ہے، یعنی اشارہ آپ کا اپنی طرف تھا، اور عثمان کی شادی اس سے کر دی جائے جو حفصہ سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ الفاظ ہیں یتزوج حفصہ من ہوا خیر من عثمان و یتزوج عثمان من ہی خیر من حفصہ۔ یہ مزدہ جاں فضا سن کر آپ جلدی سے اٹھے اور اپنی سوگوار بچی اور اپنے دونوں دوستوں ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کو یہ مسرت آگئی خبر سنائی اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا تجد علیہ یا عمرہ، اے عمر مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، جب آپ نے اپنی بیٹی کے رشتے کی مجھ سے بات کی تھی، میں اس بات کو پہلے سے جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ حفصہ کا مجھ سے تذکرہ فرمایا تھا، اور الفاظ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر حفصہ فلم اکن لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو تارکها لتزوجتها، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقد فرمانے کی خواہش کا ایک دفعہ میرے سامنے اظہار فرمایا تھا، لہٰذا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز آپ کے سامنے افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کے رشتے پر حامی نہیں بھری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ سیدہ حفصہ 8 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق زوجیت میں رہ کر شرف خدمت حاصل کرتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد اسی حجرے میں اپنی ساری عمر درویشانہ طریقہ سے گزاری، عبادت الہی، کتاب الہی کی تلاوت میں آپ کا وقت صرف ہوتا۔ امام واقدی جو بڑے ہی مشہور تاریخ کے امام ہیں، ان کے بقول 45 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 34 سال بعد آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں سیدہ حفصہ کا داخل ہونا، اس کے بعد عقد سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان غنی کے ساتھ امام حسن کی ولادت، یہ واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ